حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسبیح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتائی تھی۔ اللہ یہ تسبیح پڑھنے والے کو 1000 حج و عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کی تمام قضا نمازیں ادا تصور فرماتا ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور بڑے سے بڑے گنہگار کے گناہوں کو مٹا دے گی۔ یہ تسبیح ایک عظیم الشان راز ہے اور محترم و مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی خاص دعا ہے۔ میں نے آج تک جتنی بھی تسبیحات دیکھیں، پڑھی یا سنی ہیں، ان میں سے سب سے بلند و برتر ہے وہ عالی شان تسبیح یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں تلوار کو تھامتا تو میرا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا، اور تب میں یہ کلمات پڑھتا جو کلمات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائے۔ یہ کلمات زمین و آسمان کے درمیان پل باندھ دیتے ہیں، اور پھر میری تلوار روشنی کی مانند لمبی ہو کر دشمن کے سینے میں اتر جاتی ہے۔ جہاں میں چاہتا ہوں میرا وار ٹھیک وہیں جاتا ہے۔ پہاڑ میرے سامنے موم کی طرح پگھل جاتا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میری تلوار صرف لوہے کی نہیں تھی بلکہ اس میں اللہ کے حکم کی بجلی دوڑتی تھی۔ دشمن میرا نام سن کر ہی لرز اٹھتے تھے۔ میدان جنگ میری ضربوں سے گونجنے لگتا تھا، اور میں دیکھتا کہ فتح میرے قدموں میں آ گرتی۔ اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا کیے تھے کہ جو ظلم کا ہر وار کاٹ دیتے، وہ ہاتھ دیے جو حق کا جھنڈا بلند کرتے، اور اللہ نے مجھے ایسی نظر عطا فرمائی جو آنے والے وقت کی چالوں کو بھانپ لیتی تھی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جنگوں میں کامیابی میری طاقت سے نہیں بلکہ اس کامل یقین سے ملتی تھی کہ میں حق پر ہوں اور حق میری حمایت میں ہے۔ میرا ہر وار بجلی کی کڑک اور ہر قدم شیر کی گرج تھا۔ یہ کلمات وہ خزانہ ہے کہ جسے جبرائیل علیہ السلام لے کر حاضر ہوئے۔ یہ کلمات دراصل وہ راز ہیں جو قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ قموس کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب اینٹ، پتھر اور تیر و تلوار سے دیا، اور قلعے کا رئیس اعظم مرحب خود بڑے تنتنے کے ساتھ میدان میں نکلا، سر پر یمنی زرد رنگ کا ڈھاٹھا باندھے ہوئے اور اس کے اوپر پتھر کا خود پہنے ہوئے، رجز کا یہ شعر پڑھتے ہوئے حملے کے لیے آگے بڑھا کہ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اسلحہ پوش ہوں، بہت ہی بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں رجز کا یہ شعر پڑھا: میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، میں کچھار کے شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ مرحب نے بڑے تمراک کے ساتھ آگے بڑھ کر شیر خدا پر اپنی تلوار سے وار کیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا پینترا بدلا کہ مرحب کا وار خالی گیا۔ پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر اس کے سر پر اس زور کی تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب سے خود کٹا، مغز کٹا، اور ذوالفقاری حیدری سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی، اور تلوار کی مار کا تڑاکا فوج تک پہنچا اور مرحب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مسلم شریف میں یہ پوری داستان شجاعت موجود ہے۔ مرحب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کی تمام فوج حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقاری حیدری بجلی کی طرح چمک چمک کر گرتی تھی، جس سے صفوں کی صفیں الٹ گئیں، اور یہودیوں کے مایہ ناز بہادر مرحب، حارث، اسیر، عمر وغیرہ کٹ گئے۔ اسی گمسان کی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال کٹ کر گر پڑی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر قلعہ قموس کا پھاٹک اکھاڑ دیا اور کواڑ کو ڈھال بنا کر اس پر دشمنوں کی تلواریں روکتے رہے۔ یہ کواڑ اتنا بڑا اور وزنی تھا کہ بعد میں 40 آدمی اس کو اٹھا نہ سکے۔ جنگ جاری تھی کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے خیبر کو فتح کر لیا، اور حضرت صادق الوعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صداقت کا نشان بن کر فضاؤں میں لہرانے لگا کہ کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ فتح دے گا، وہ اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب ہے، اور اللہ اور رسول کا محبوب بھی۔
بے شک حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محب ہیں اور محبوب بھی ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے خیبر کی فتح عطا فرمائی، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو فاتح خیبر کے معزز لقب سے سرفراز فرما دیا، اور یہ وہ فتح عظیم ہے جس نے پورے جزیرۃ العرب میں یہودیوں کی جنگی طاقت کا جنازہ نکال دیا۔ فتح خیبر سے قبل اسلام یہودیوں اور مشرکین کے گٹھ جوڑ سے نزاع کی حالت میں تھا، لیکن خیبر فتح ہونے کے بعد اسلام اس خوفناک نزاع سے نکل گیا اور آگے اسلامی فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اس لیے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ فتح خیبر کی ذات سے تمام اسلامی فتوحات کا سلسلہ وابستہ ہے۔ بہرحال خیبر کا قلعہ قموس 20 دن کے محاصرے اور زبردست مارکہ آرائی کے بعد فتح ہو گیا۔ ان مارکوں میں 93 یہودی واصل جہنم ہوئے اور 15 مسلمان جام شہادت سے سیراب ہوئے۔ ذرا سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، آپ کے دیے گئے علم سے فیض یاب ہونے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کا یہ عالم تھا، تو خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت، بہادری اور دلیری کا عالم کیا ہوگا۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے بہترین تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت مدینہ شریف میں لوگ سوئے ہوئے تھے کہ انہوں نے کچھ آواز سنی، لوگ گھبرا کر اٹھے۔ خطرہ تھا کہ کہیں مدینہ پر شب خون نہ پڑ جائے، دشمن حملہ نہ کر دے۔ لوگ باہر کی طرف جا رہے تھے تاکہ اس آواز کے مصدر کا علم ہو سکے کہ کہیں دشمن مدینے پر حملہ کرنے تو نہیں آ گئے۔ لیکن صحابہ حیرانگی کے عالم میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو طلحہ کے گھوڑے پر بغیر زین ڈالے سوار مدینہ کے باہر تشریف لا رہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ خوف زدہ ڈرے ہوئے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہی مدینہ کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کافی ہیں۔ دشمن بھاگ گیا ہے، میں دور دور تک دیکھ کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول سیدنا ابو طلحہ کے گھوڑے کی بھی تعریف فرما رہے تھے کہ یہ تو ہوا کی طرح بڑا تیز دوڑتا ہے۔ لوگوں میں عموماً یہ تاثر تھا کہ سیدنا ابو طلحہ کا گھوڑا بہت آہستہ چلتا ہے، مگر یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ اس گھوڑے پر سوار ہوئے تو یہ اتنا تیز دوڑتا ہے کہ آپ اسے بحرے یعنی سمندر کے لقب سے ملقب فرماتے ہیں۔ بدر کی لڑائی یوم الفرقان سے معروف ہے۔ اس روز اللہ کے رسول بھی دشمن کے مقابلے میں عملاً لڑتے ہیں۔ آپ باقاعدہ میدان میں اترے تھے۔ سیدنا علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ بدر کے روز ہم اللہ کے رسول کی پناہ لے رہے تھے، آپ دشمن کے بالکل قریب تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب لڑائی کے شعلے بھڑک اٹھے تو اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ لڑائی کرنے والے تھے۔ یوں تو مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول کے بہت سارے دشمن تھے، مگر ان میں ابی بن خلف بدترین دشمن تھا۔ یہ وہ بدبخت تھا جس نے مکہ میں قسم کھائی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابی بن خلف کی یہ قسم پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا، بلکہ انشاءاللہ میں اسے قتل کروں گا۔ غزوہ احد کے اختتام پر جب اللہ کے رسول احد پہاڑ کے دامن میں قدر محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے تو ابی بن خلف گھوڑا دوڑاتا ہوا آپ کی طرف آتا ہے۔ صحابہ کرام نے اسے دیکھا تو اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے۔ اس بدقسمت کی موت اللہ کے رسول کے ہاتھوں آئی ہوئی تھی۔ یہ بڑا متکبر اور خبیث انسان تھا۔ یہ مکہ کے ایک بڑے رئیس امی بن خلف کا بھائی تھا جو سیدنا بلال کا آقا تھا اور غزوہ بدر میں واصل جہنم ہوا تھا۔ یہ کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے؟ اگر وہ بچ گئے تو میں نہیں بچوں گا۔ ابی بن خلف جب اللہ کے رسول کے قریب پہنچا تو صحابہ کرام درمیان میں حائل ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس کا راستہ نہ روکو۔
اسے میرے قریب آنے دو۔ ابی نے اس روز اپنے جسم کو لوہے کے لباس سے چھپایا ہوا تھا، یہ زرہیں پہنے ہوئے تھا، صرف حلق کے قریب تھوڑی سی جگہ ننگی تھی۔ ایسے ہی اللہ کا یہ دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے ایک صحابی سیدنا حارث سے ان کا چھوٹا سا نیزہ لیا۔ عربی زبان میں چھوٹے نیزے کو حربہ کہتے ہیں۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حربہ لیا اور ابی بن خلف کی گردن کا نشانہ لے کر اس کی طرف پھینک دیا۔ ابی کو بڑی معمولی سی خراش آئی، مگر یہ اللہ کے رسول کا نشانہ تھا۔ نشانہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح لگتا ہے۔ ابی کو اس شدت کی تکلیف ہوئی کہ وہ 2-3 مرتبہ اپنے گھوڑے سے لڑ کھڑاتا ہے۔ وہ بیل کی طرح ڈکارتا اور آوازیں نکالتا رہا تھا۔ بڑی تیزی سے اپنی جان بچا کر واپس بھاگا۔ اپنے لشکر میں پہنچا تو اس کی حالت قابل رحم تھی۔ یہ چیخ اور چلا رہا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اس کی گردن پر تو بہت معمولی سی خراش آئی ہے۔ کہنے لگے، بہادر بنو، یہ تو بڑا معمولی سا زخم ہے، تم اتنا کیوں چیخ رہے ہو؟ انہوں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی کہ واللہ تم نے ایسا ہی دل چھوڑ دیا ہے، ورنہ تمہیں کوئی خاص چوٹ نہیں۔ ابی بن خلف اپنے ساتھیوں سے ناراض ہو رہا تھا، کہنے لگا، تمہیں کیا معلوم مجھے کتنی سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ بالآخر اس کے منہ سے درست اور صحیح بات نکل ہی گئی۔ بڑے غصے سے کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے قتل کریں گے، اس لیے اللہ کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میری جان چلی جاتی۔ غزوہ احد کے اختتام پر ابھی دوسرے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے زخم سے خون تو بند تھا، مگر اس میں شدید درد تھا۔ جب مکہ کے قریب صرف کے مقام پر پہنچا تو یہ اسی زخم کی وجہ سے واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ اپنے ہمراہیوں سے کہتا تھا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو تکلیف مجھے ہے اگر وہ زمجاز کے سارے باشندوں کو ہوتی تو وہ مر جاتے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ بدترین دشمنوں کے لیے بھی خیر کے خوگر تھے، مگر ابی بن خلف وہ بدبخت اور بدخلق شخص تھا جو آپ کو مکہ میں دیکھتا تو کہتا تھا، محمد میرے پاس عود نامی ایک گھوڑا ہے، میں اس کو روزانہ 3-7-8 کلو دانہ کھلاتا ہوں، اس پر بیٹھ کر تمہیں قتل کروں گا۔ اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، انشاءاللہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا غضب سب سے شدید ہوتا ہے جس کو اللہ کا رسول اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں قتل کرے۔ اللہ کے رسول اپنی امت میں سے کسی اور کو بدبخت نہیں بنانا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے پوری زندگی میں سوائے ابی بن خلف کے کسی شخص کو قتل نہیں کیا۔ بنو حوازن عرب کا مانا ہوا بہادر قبیلہ تھا۔ یہ لوگ تیر اندازی میں ماہر تھے۔ فتح مکہ کے بعد بنو حوازن اور بنو ثقیف مل کر مسلمانوں کے خلاف حنین کی وادی میں آتے ہیں۔ حنین کی وادی مکہ مکرمہ سے زیادہ دور نہیں۔ مکہ سے جنوب کی طرف سفر کریں تو جلد ہی آپ حنین کی جگہ پر پہنچ جائیں گے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا تم حنین کے روز بھاگ گئے تھے؟ دراصل دشمن نے اتنی اچھی صف بندی کی ہوئی تھی کہ اس سے پہلے کبھی نہ کی تھی۔ جب دشمن سے لڑائی شروع ہوئی تو انہوں نے اس روز سے تیر اندازی کی کہ مسلمانوں میں بھگ دوڑ مچ جاتی ہے، اور پھر مسلمانوں کی یہ حالت قرآن کریم کے الفاظ میں زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی۔ لیکن اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری اور جواں مردی کو ملاحظہ کیجئے کہ آپ اپنی جگہ استقلال و استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے ہیں۔ آپ سفید رنگ کے خچر پر سوار ہیں۔ آپ کے چچا زاد بھائی سیدنا ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب بھاگ کر آگے بڑھتے اور خچر کی لگام پکڑ لیتے ہیں۔ ادھر چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب نے رکاب تھام لی ہے کہ کہیں خچر تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اس بھگدڑ میں بھی اللہ کے رسول کی سواری کا رخ کفار کی طرف ہے۔ آپ پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنے خچر کو ایڑ لگا رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور اونچی آواز سے رجزیہ کلمات کہہ رہے ہیں، میں نبی ہوں اور میں
کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول کے ساتھ اس وقت جو لوگ ثابت قدم رہے ان میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عباس بن عبد المطلب، سیدنا فضل بن عباس، سیدنا اسامہ بن زید شامل تھے۔ ایک نہایت بہادر خاتون ام سلیم بھی ان بہادروں میں شامل تھیں جن کے قدم ثابت رہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے عرض کی تھی کہ ان تلکا کو قتل کر دیجئے۔ یاد رہے کہ سیدہ ام سلیم خادم رسول سیدنا انس بن مالک کی والدہ اور سیدنا ابو طلحہ کی زوجہ تھیں۔ یہ نہایت بہادر خاتون تھی۔ انہوں نے اپنی کمر میں خنجر باندھ رکھا تھا۔ جب اللہ کے رسول نے خنجر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، خالہ اس خنجر کا کیا کرو گی؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کافر میرے نزدیک آیا تو اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی۔ رسول اللہ کی بہادری اور ثابت قدمی سے بھاگنے والوں کے قدم رک جاتے ہیں۔ آپ اپنی فوج میں شجاعت اور بہادری اور ان کا مورال اس طرح بلند کرتے ہیں کہ جنگ پورے زوروں پر ہے۔ اللہ کے رسول نے نظر اٹھا کر میدان جنگ کی طرف دیکھا تو ارشاد فرمایا، اب چولہا گرم ہو گیا ہے۔ آپ مٹی کی ایک مٹھی اٹھا کر دشمن کی طرف پھینکتے ہیں۔ زبان اقدس سے نکلا، یہ چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹی اس طرح پھیل گئی کہ دشمن کے ہر شخص کی آنکھ آنکھ میں پڑ گئی۔ وہ آنکھیں ملتے رہ گئے اور فرار ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس سے قبل اللہ کے رسول نے اپنے چچا سردار عباس بن عبد المطلب سے فرمایا تھا کہ بیت رضوان والوں کو آواز دو، انصار کو آواز دو۔ سیدنا عباس کی آواز اتنی بلند تھی کہ پوری وادی میں سنائی دیتی تھی۔ انہوں نے بلند آواز سے پکارا، اے جماعت انصار، اے بیت رضوان میں شامل ہونے والوں، ادھر آؤ۔ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ مجاہدین اللہ کے رسول کے سچے محبان کے کانوں میں جیسے ہی آواز پہنچتی ہے وہ فوراً بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں جنگ کا پانسا پلٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی غیر معمولی شجاعت، بہادری اور ثابت قدم سے میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ ناظرین کرام، رات کا پچھلا پہر تھا۔ مدینہ کی فضا پرسکون تھی اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ آسمان کا مطلع بالکل صاف تھا۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک اور فضا میں ایک عجیب سا نور چھایا ہوا تھا۔ اپنی پوری آب و تاب سے آسمان پر چمکتے ستارے اس بات کا واضح اشارہ دے رہے تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر انور میں لیٹے، ہمارے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر انور میں لپٹے اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ چہار سو نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں خوشبو سے معطر ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ تشریف لانے والے نوری فرشتے انتہائی ادب کے عالم میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھک گئے۔ گویا جبرائیل امین علیہ السلام خوب تیاری سے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جلوہ افروز ہوئے اور سلام ادب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محو گفتگو ہوئے اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا راز لے کر حاضر ہوا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام و مرتبہ عطا کرے گا کہ دیکھنے والے لوگ ورطائے حیرت میں محو ہو جائیں گے۔ اس شخص کے چہرے سے نور پھوٹے گا جیسے چوندھویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے یہ کون ہے؟ اللہ کا کوئی برگزیدہ نبی ہے، کوئی خاص ولی اللہ ہے، یا پھر کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ تب ایک فرشتہ پکارے گا کہ نہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ وہ خوش نصیب شخص ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھے تھے جو میں آج آپ کو سکھانے آیا ہوں، اور پھر وہ شخص بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پل صراط پر بجلی کی تیزی سے رفتار سے گزر جائے گا جیسا کہ وہ کبھی گنہگار تھا ہی نہیں، اور اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے یا پھر درختوں کے پتوں کی تعداد میں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اسے معاف فرما دیں گے اور اسے 1000 مقبول حج و عمرے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ کلمات آگ پر پڑھے جائیں
تو وہ فوراً بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑے جائیں گے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص پیاسا ہو اور شدید ترین پیاس کے عالم میں یہ دعا پڑھے تو وہ فوراً سیراب ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص بھوکا ہو اور یہ دعا پڑھ لے تو رزق کا دروازہ اس پر کھل جائے گا، اور اگر کوئی شخص حافظ قرآن نہ بن سکے تو ان کلمات کے ذریعے سے اس کے حافظے میں قرآن سما جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ناظرین کرام، جان لیجئے کہ وہ مبارک کلمات کون سے ہیں۔ ایک عظیم راز اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی وہ دعا اور کلمات جو اللہ کو بے حد پسند ہیں، اور وہ کلمات یہ ہیں: سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھیں، جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ آئیے ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر بھی یہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر سے درود ابراہیمی پڑھ لیں اور اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیں۔ پھر پورے یقین، ایمان اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی التجا پیش کریں۔ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے ان کلمات کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا ایک خوبصورت نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔